لا الہ الا اللہ. اب نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں. آپ نے یہ حدیث سن لی. عموماً آپ کو بتایا جاتا ہوگا اور بالکل صحیح بتایا جاتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات. یہ کیا ہے؟ تصحیح عمل کے لیے، اخلاص کے لیے، ریاکاری سے بچنے کے لیے. لیکن یہ حدیث غور سے سنیے، اصلاح عمل سے بھی پہلے اصلاح عقیدے پر دلیل عدل ہے. یہ حدیث عمل کی اصلاح بعد میں کرتی ہے، عقیدے کی اصلاح پہلے کرتی ہے. اس پر افسوس ہے کہ اہل علم و عمل کی توجہ بہت کم مبذول ہوتی ہے. یہ حدیث انما الاعمال بالنیات عمل کی اصلاح بعد میں کرتی ہے، عقیدے کی اصلاح پہلے کرتی ہے. انما الاعمال بالنیات کے ذریعے جہاں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے خدائی ضابطے کا اعلان کر دیا، وہیں اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں بتا بھی دیا، اپنے نبی کے ذریعے اپنے نبی کی پوری امت کو بتا بھی دیا کہ اللہ کا علم کتنا، اس کا علم کتنا لامحدود ہے، اور اس لامحدود علم کی بنیاد پر اس کی گرفت کتنی مضبوط ہے، اور اس لامحدود علم کی بنیاد پر اس کا کرم کتنا لامحدود ہے. اللہ اکبر. دیکھیں نا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کو کس سے جوڑ دیا گیا؟ نیتوں سے. کہ اللہ نیتوں کے مطابق فیصلہ کریں گے. تو فیصلہ کب کریں گے؟ جب اللہ کو نیت کا علم ہوگا. تو یہ حدیث عمل سے بھی پہلے عقیدے کی اصلاح کرتی ہے کہ اللہ کا علم دل کے نہاخانوں میں ابھرنے والے وسوسوں سے بھی آگے تک لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں. اللہ اکبر. تو اللہ کے لامحدود علم کا استحضار رہے. پھر اسی اللہ کے لامحدود علم کی بنیاد پر بندے پر اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ فہجرت وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت ہے تو اس کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، اس کو تو پھر سب کچھ مل گیا، اللہ اور اس کو رسول ہی مل گئے. اس کو کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا جی. اور دوسری طرف آپ دیکھیں، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا. جس کی نیت دنیا کی طرف ہے، اگر مباح نیت ہے تو ٹھیک ہے، اگر غلط نیت ہے تو فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کے اس نے ارادہ کیا ہے. مباح نیت ہے تو نہ ثواب نہ عذاب، اگر غلط نیت ہے تو اس کی گرفت ہوگی. تو اس حدیث نے عمل سے پہلے عقیدے کی اصلاح کی ہے. اللہ کا لامحدود علم بتایا، اللہ کے لامحدود علم کی بنیاد پر اللہ کی لامحدود گرفت بتائی، اللہ کا لامحدود کرم بتایا ہے. اللہ اکبر. یہ حدیث، یہ اعلان، یہ ندا، یہ اذان اصلاح عمل سے بھی پہلے اصلاح عقیدہ کی بنیاد ہے. افسوس، صد افسوس، ہزارہا ماتم کہ اس طرف اہل علم و عمل کی توجہ مبذول نہیں ہوتی، اور طلباء پر اس حوالے سے محنت بھی بہت کم ہوتی ہے. اللہ کی شان عالی شان تو دیکھیں کہ نیتوں کے یقینی علم پر اس کے ہاں فیصلے ہوتے ہیں، اور یہ اسی کی شان ہے. بس امام الانبیاء بھی اس شان میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں. عالم الغیب والشہادہ صرف ایک اللہ ہے. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في السماوات والارض. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کے علم میں. وما تسقط من ورقة الا يعلمها. پتہ زمین پر گرتا نہیں، اس کے علم میں پہلے سے موجود ہوتا. ولا حبة في ظلمات الارض. اور زمین کی ظلمات میں، گہرائیوں میں کوئی دانہ پڑا ہوتا ہے اس کے علم میں ہوتا. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. رطب یابس ہر چیز اللہ کے علم میں موجود ہے. اس صفت میں اللہ وحدہ لا شریک ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے امت کے لیے، اپنے نبی کی امت کے لیے خدائی ضابطے کا اعلان کرتے ہوئے اپنے لامحدود علم کے بھی بتا دیا کہ خدائی ضابطہ کیا ہے بندوں کے بارے میں.
اور یہ خدائی ضابطہ اس لیے بھی ہے بندوں کے بارے میں اللہ کا کہ اللہ کے علاوہ کسی کا اتنا علم ہے ہی نہیں. اللہ کے علاوہ کسی کا علم اتنا ہوتا تو پھر اسی علم کی بنیاد پر فیصلے ہوتے. لیکن افسوس صد افسوس، پھر کہہ رہا ہوں، اس پوری حدیث سے ہم فوکس صرف اصلاح اعمال کو کرتے ہیں، اصلاح عقائد کو بھی نہیں کرتے، صرف عمل کو کرتے ہیں، تصحیح نیت، بس عمل میں ہماری نیت صحیح ہو جائے بس. لیکن اس حدیث کے اندر ایک عمل کے مقابلے میں جو چار عقیدے بیان ہوئے وہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے. اب اسی حدیث کی تشریح ایک حدیث سے اور ہی وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس حدیث میں کیا بات ثابت ہوئی؟ کہ نیتوں کے حال سے اللہ ہی باخبر ہے، اللہ ہی نیتوں کی بنیاد پر کل قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے. بس کل قیامت کے دن اللہ نیتوں کی بنیاد پر فیصلہ فرمائیں گے، اور بندہ نیتوں کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ بندے کو نیت کا علم نہیں ہوتا. اسی پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. الفاظ تھوڑے بہت مختلف ہیں، مضمون یکساں ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، انما انا بشر مثلکم، لوگو جس طرح تم انسان ہو میں بھی انسان ہوں. بشری تقاضے میرے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں. میں بھی تمہاری طرح عالم الغیب نہیں ہوں، میں بھی تمہاری طرح دل کے بھید کو نہیں جانتا. وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، تم میرے پاس اپنے مقدمات لے کر آتے ہو. وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، اور ایسا ممکن ہے تم میں سے ایک فریق بائی دوسرے فریق کے مخالف بائی سے زیادہ ماہر، قادر الکلام، فصیح اور بلیغ ہو، اور زیادہ بہتر طریقے سے اپنا مقدمہ پیش کر سکتا اور دلائل دے سکتا ہو، اگرچہ وہ ناحق ہو، اور میں اسے حق سمجھ لوں اس کا اچھی طرح مقدمہ پیش کرنے کی وجہ سے اور دلائل کے زور کی وجہ سے. جو بیچارہ حق پر ہے اس کے منہ میں زبان ہی نہیں، وہ اپنا حق پیش ہی نہیں کر سکتا. میں نے تو ظاہر پر فیصلہ کرنا ہے، لیکن جو حق پہ نہیں وہ بہترین طریقے سے دلائل کے ساتھ اپنی بات کو سامنے رکھتا ہے، اور میں اس کو سچ سمجھ لوں اور پھر اس کے حق میں فیصلہ دے دوں. تو یاد رکھو، فمن قضیت لہ بحق اخیہ، اور دوسری حدیث میں یہی الفاظ ایسے ہیں، فمن قضیت لہ من حق اخیہ شیئا، بات ایک ہی ہے. میں کسی شخص کے لیے بھی اس کے بھائی کا حق دلا دوں جو اس کا حق نہیں بنتا، اس کے فریق مخالف بھائی کا حق بنتا ہے، لیکن صرف مقدمہ اچھی طرح پیش کرنے کی وجہ سے ناحق فریق کو میں حق سمجھ لوں، اور دوسرے بھائی کا جو اصل حق بنتا ہے وہ اس کو دلا دوں اس کے حسن بیان کی وجہ سے اور اچھی طرح مقدمہ پیش کرنے کی وجہ سے. تو یاد رکھو، اس طرح میرے حق دلانے سے بھی یہ حق اس کے لیے حلال نہیں ہوگا. فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، یہ جو فیصلہ ہے جو میں نے کیا ہے، کیونکہ میں تو ظاہری دستاویز پر فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں، نیتوں کا حال میں نہیں جانتا. یہ جو میں نے فیصلہ کیا دراصل میں ایک آگ کا ٹکڑا کاٹ رہا ہوں، اب اس کی مرضی فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا، وَفِي رِوَایَةٍ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَدَعْهَا، وَفِي رِوَایَةٍ فَلَا يَأْخُذْهَا. یہ الفاظ سارے مختلف احادیث کے، جو مختلف احادیث آئیں، مضمون ایک ہی ہے کہ اگر میں ایسا فیصلہ کر دوں کہ کسی ناحق کو حق سمجھ کر حقدار کا حق ناحق کے سپرد کر دوں، مقدمے کو اچھی طرح پیش کرنے کی وجہ سے، اور میں اس کو سچ جان لوں، تو یاد رکھو میں اس کو میں آگ کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں دے رہا ہوں، کاٹ کے دے رہا ہوں. اب چاہیے تو آگ کا ٹکڑا لے لے یا چھوڑ دے. اور ایک میں ہے کہ خبردار لے لے یا چھوڑ دے کا مطلب یہ اب خود فیصلہ کرے اسے جہنم میں جانا ہے کہ نہیں، تو کون جہنم میں جائے گا. اور دوسرا اسلوب بدل دیا، فلا یأخذھا، بالکل اس آگ کے ٹکڑے کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرے. میرا فیصلہ بھی ناحق کو حق میں تبدیل نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی کبھی بھی ناحق فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے نبی نے اپنی ذات کی مثال پیش کی کہ میں دل کی نیتوں کو نہیں جانتا، دل کے بھید کو نہیں جانتا،
اور کوئی چرب زبانی سے بہترین طریقے سے مقدمہ پیش کر کے کسی بھائی کا حق مجھ سے لے لے فیصلے کے طور پر، یہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی کمال کی بات ہے، کتنی کمال کی بات ہے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلا، نبی بھی ظاہر پر فیصلہ کرنے پر مجبور ہے، بلکہ نبی بھی ظاہر پر فیصلہ کرنے پر مامور ہے۔ نبی بھی ظاہر سے باہر نکل کے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اور نبی نے اپنی مثال پیش کی، اگر میں کوئی ایسا فیصلہ کر دوں تو یہ چونکہ میں نے کسی اور بھائی کا حق اس کو دیے جو اس کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی نے بطور مثال پیش کی ہے، وگرنہ در حقیقت اللہ کے نبی کی نگرانی اوپر سے ہو رہی ہے، ان کی معصومیت کی نگرانی اوپر سے ہو رہی ہے۔ تو نبی کی زندگی میں کوئی بھی اگر ایسا واقعہ پیش آتا تو اس کی اصلاح کر دی جاتی، کمی بیشی دور کر دی جاتی۔ جیسے مشہور واقعہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا، جو اس نے کہا تھا یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، چھوٹے صحابی تھے، انہوں نے عبداللہ بن ابی کی ساری باتیں نبی علیہ السلام کو بتا دیں، اور نبی علیہ السلام نے ان کو سچا نہیں سمجھا۔ آپ اندازہ کر لیں، یہ طویل واقعہ ہے، لیکن بعد میں وحی کے ذریعے پتہ چل گیا بچہ سچا تھا، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جھوٹا تھا۔ اللہ اکبر، کتنی کلیئر بات ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا، نبی بھی نیت پر نہیں ظاہر پر فیصلہ کرنے پر مجبور ہے بلکہ معمور ہے، اور قاضی کا فیصلہ ناحق فیصلہ بھی ناحق فیصلہ حرام کو حلال نہیں کرتا، وہ حرام حرام ہی رہے گا، کیونکہ قاضی بھی ظاہر پر فیصلہ کرنے پر مجبور ہے۔ اور تیسری بات کیا پتہ چلی، چرب زبانی اور زور بیانی پر لیا گیا فیصلہ دراصل آگ کا ٹکڑا ہے۔ قاضی ظاہری دستاویز پر کو دیکھ کر فیصلہ کرے، بس درست فیصلے پر اس کو 2 اجر ملیں گے، غلط فیصلے پر اس کو 1 اجر ملے گا، کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے یہ اجتہاد کی برانچ ہے۔ اجتہاد میں اپنی پوری کوشش کے بعد غلطی ہو جائے تو 1 اجر ملتا ہے، اور درست کام ہو جائے تو 2 اجر ملتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات میں نے آپ کو اصلاح عمل کے حوالے سے اور اصلاح عقیدے کے حوالے سے بات کی، کہ یہ حدیث عمل سے بھی پہلے عقیدے کی اصلاح کرتی ہے۔